ایشیا میں 60% لوگ ڈائبٹیز یعنی شوگر میں مبتلا ہیں۔ وہ تمام وجوہات جو شوگر کا باعث بنتی ہیں وہ فیٹی لیور کا باعث بنتی ہیں۔ فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے اگر وقت پر علاج کیا جائے۔ اس حوالے سے لیور ایک اچھا آرگن ہے جو جلد ریکور ہو جاتا ہے اور اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اگر اس کا علاج وقت پر کیا جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ جگر کی چربی کو معمولی چیز نہ سمجھے گا کیونکہ اس کی سٹیجز ہیں۔ اس کی آخری جو مرحلہ ہے وہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ جگر میں چربی کیوں آتی ہے، اس چیزوں کو ہم نے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جگر میں چربی شوگر زیادہ یعنی بیڈ کولیسٹرول سے آتی ہے۔ شوگر جب زیادہ ہوتی ہے، پہلے آپ اس مرحلے کو سمجھے گا کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ جگر میں جاتی ہے، جگر آگے خون میں پہنچ جاتا ہے، تو گلوکوز جگر جو ہے وہ بلڈ میں دیتا ہے، خون کے ذریعے دماغ پورے جسم میں آپ کو انرجی پہنچتی ہے۔ اگر زیادہ آپ انٹیک لے رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں یا آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے تو جو زیادہ مقدار ہے جگر اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ جب جگر سٹور کر لیتا ہے تو جگر اور آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جگر سٹور کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے احتیاط نہیں کر رہے ہوتے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جگر تھک جاتا ہے، جو سٹور ہو رہی ہوتی ہے اس سے بیڈ کولیسٹرول یعنی جو فیٹ ہے وہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ جب سٹور سے لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو پھر بیڈ کولیسٹرول فیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بیڈ کولیسٹرول ہے آپ کے جسم یعنی پیٹ کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، آخر میں پھر جگر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب جگر پہ آ جائے تو پھر اس کی بھی سٹیجز ہیں، مطلب کہ پھر بھی آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لیور کی 5 سٹیجز بتائی ہوئی ہیں۔ پہلا نارمل لیور ہے، اس کے بعد سٹیٹوسس ہے، تیسرے نمبر پہ سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے اور چوتھے اور 5ویں نمبر پہ فائبروسس اور سیروسس ہے۔ جو چوتھا اور 5واں نمبر ہے وہ ریورسیبل ہے، لیکن جو دوسرا نمبر ہے سٹیٹوسس اور سٹیٹو ہیپاٹائٹس وہ بالکل ریورسیبل ہیں یعنی قابل واپسی ہیں، لیکن چوتھی اور 5ویں سٹیج جسے فائبروسس اور سیروسس کہتے ہیں وہ قابل واپسی نہیں۔ اب جگر پہ چربی دیکھنے کے لیے آپ اپنے سیرم کولیسٹرول لیول ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ جگر کے فنکشن دیکھنے کے لیے آپ ALT کروا سکتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں۔ جب فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر پہ چربی آ جاتی ہے تو کچھ علامات ہیں۔ پہلے علامات شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتی ہیں جو کہ ناقابل واپسی ہوتی ہیں اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی ممکن نہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی کام میں دل لگنا چھوڑ جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اکثر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ آنکھیں آپ کی پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آنکھیں کو پیلا ہونے کے ساتھ ساتھ پیلا ہونا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پورا جسم ٹانگوں تک پیروں تک پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ پلاہٹ بڑھتی جاتی ہے اور آخر میں آپ کا جو پیٹ ہے وہ بھی اس میں پانی بھر جاتا ہے اور پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کے جسم پر کالے نیلے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو آخری حالت ہے وہ خون کی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ خون کی الٹیاں آ جائیں پھر قابل واپسی نہیں ہے۔ ان میں آپ کو بچاؤ کے لیے آپ کو ہیلتھی فوڈ کھانی ہوگی، اچھی ڈائٹ لینی ہوگی، آپ کو ریگولر ایکسرسائز ڈیلی ورزش کرنی ہوگی۔ ورزش کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا حل ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر آپ کو مانیٹر یعنی بلڈ پریشر آپ کو ریگولر طریقے سے چیک کروانا ہوگا، اور کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی آپ کو چیک کروانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا ہے، ویٹ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کو موٹاپا چڑھ گیا ہے تو آپ ویٹ کنٹرول رکھیں، اور جو آپ کا لائف سٹائل ہے آپ نے اپنے لائف سٹائل کو یعنی جو ہم بالکل بھی چلتے پھرتے نہیں ہیں اس کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے لائف سٹائل، ورزش، ریگولر ڈائٹ اور بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے سے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے سے آپ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اگر موٹاپا چڑھ گیا ہے، آپ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ احتیاط کر کے اپنے فیٹی لیور کو آپ نارمل لیور میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
जिगर एक अल्लाह की तरफ से अतिया है, आप इसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप अगर फैटी लीवर में हो चुके हैं तो उसको इन चीज़ों से वापस ला सकते हैं। इस रिसर्च में, मेडिकल साइंस में कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं हैं। अलबत्ता फ़ैट को कम करने के लिए स्टैटिन दिए जाते हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा कंट्रोल करता है, इसलिए आप एहतियात किया करें। शुक्रिया।